اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آغا، آواز نہیں آ رہی۔ السلام علیکم آغا، آواز نہیں آ رہی۔ لا بدایۃ لہ آغا آواز نہیں آ رہی۔ قائم الذی لا نفاد لہ جی اب آ رہی۔ آ گئی ہو۔ والاول الذی لا اول لاولیتہ والآخر الذی لا آخر لاخریتہ والباقی بعد فناء الخلق الذی قدر اللیالی والایام وقسم فیما بینہم الاقسام فتبارک اللہ الملک العظام ثم الصلاة والسلام على سید الانام خاتم النبیین مولانا و مقتدانا ابی المصطفى محمد طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ العظیم وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم صلوات علی محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ بہرحال یہ ایک ذمہ داری، ایک عظیم ذمہ داری ہے کہ درس اخلاق دیا جائے۔ ظاہر ہے درس اخلاق کے لیے ضروری ہے انسان خود بھی بااخلاق ہونا چاہیے، جو باتیں وہ دوسروں کو بتا رہا ہے خود بھی چاہیے اسے کہ وہ اس پر عمل کرے۔ اس لیے کہ ایسے لوگوں کی مذمت کی گئی ہے کہ جو لوگ دوسروں کو تو بتاتے ہوں اور خود عمل نہ کرتے ہوں۔ سب سے پہلے پروردگار سے یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو باعمل قرار دے۔ قرآن کریم کی یہ آیت شریفہ جس کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ سورہ مبارکہ حجرات کی آیت نمبر 10 کا حصہ ہے۔ المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ فاصلحوا بینہما، پس مومنین کو چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کی خیر میں مدد کریں، جیسا کہ اللہ عز و جل سورہ مبارکہ مائدہ میں ارشاد فرماتا ہے۔ دوسری آیت کا جز پڑھ رہا ہوں میں، دوسری آیت شریف ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاونوا علی البر والتقوی، مدد کرو ایک دوسرے کی، تعاون کرو ایک دوسرے کا ساتھ دو تقوی میں اور پرہیزگاری میں، نیکیوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو۔ وہ چیزیں جو اللہ عز و جل جن کو صحیح قرار دیتا ہے، جن کو پسند فرماتا ہے، ان میں آپ ایک دوسرے کا ساتھ دو، ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تعاون خیر میں ہونا چاہیے، تعاون نیکی میں ہونا چاہیے، تعاون بھلائی میں ہونا چاہیے، تعاون احسان میں ہونا چاہیے، تعاون ان چیزوں میں ہونا چاہیے جن چیزوں سے اللہ عز و جل خوش ہو۔ جن چیزوں سے اللہ ناراض ہو اس میں تعاون نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے اسی آیت کا دوسرا جز یہ بھی ہے، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، بر کرو، نیکی میں تعاون کرو، لیکن عدوان، گناہوں میں، اسم میں، معصیتوں میں، اللہ کی مخالفتوں میں ایک دوسرے کا تعاون ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال تعاون وہ ہر اس چیز میں ہونا چاہیے جس چیز کو اللہ عز و جل محبوب جانتا ہے، یا جس چیز کی اللہ عز و جل نے ہمیں اجازت دی ہے، یا اللہ جس چیز سے خوش ہوتا ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے،
ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کی ہمت افزائی کرنی چاہیے۔ ہمیں جعفر صادق علیہ السلام اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں، جس کی میں نے تلاوت کا شروع میں شرف حاصل کیا ہے، یعنی انما المؤمنون اخوہ، اس آیہ شریفہ کی ذیل میں صاحب تفسیر صافی نے اس روایت شریفہ کو نقل کیا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومنین آپس میں ایک دوسرے کے حقیقی بھائی ہیں۔ مومنین آپس میں ایک دوسرے کے حقیقی بھائی ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک زحمت میں مبتلا ہوتا ہے تو دوسرے کی راتوں کو نیند اڑ جاتی ہے۔ اگر کسی پر کوئی بلا و مصیبت آتی ہے تو دوسرے مومن کی، اگر ایک مومن پر کوئی بلا، کوئی مصیبت، کوئی مشکل، کوئی پریشانی کسی ایک مومن سے لاحق ہوتی ہے، کسی ایک مومن کو آتی ہے، دوسرا مومن کی راتوں کو نیند اڑ جاتی ہے۔ یعنی اس قدر وہ آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، اس قدر وہ آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں، اس طریقے سے وہ آپس میں محبت کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جب بھائی ہیں تو بھائیوں میں آپس میں محبت کیسی ہونی چاہیے؟ ایسی ہونی چاہیے نا کہ اگر ایک کو پریشانی ہو تو دوسرے کو اس کی اذیت ضرور ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک بھائی مصیبت میں مبتلا ہے اور دوسرا بھائی خوشیاں منا رہا ہے، دوسرا بھائی ہنس رہا ہے، دوسرے بھائی کو مزہ آ رہا ہے۔ اگر ایسا کوئی کرتا ہے اور ایسا انسان کہ جو اپنے بھائی کی مصیبت میں، بھائی کی پریشانی میں، بھائی کے ابتلا میں، بھائی کی مصیبت میں اگر کوئی انسان خوش ہو رہا ہے، راضی ہو رہا ہے اور وہ اس کا احساس نہیں کر رہا ہے تو اسے سوچنا پڑے گا اور اسے دھیان دینا ہوگا خود اپنے بارے میں کہ آیا وہ مومن ہے یا مومن نہیں ہے۔ کہ ایسا تو نہیں صرف وہ کہیں کسی مومن گھر میں پیدا ہو گیا ہو، کسی مومن ماں باپ کے یہاں آ گیا ہو لیکن حقیقت میں اس کا ایمان صحیح اور مکمل نہ ہو۔ یہ غور کرنا ہوگا، یہ سمجھنا ہوگا۔ لہذا امام فرماتے ہیں کہ مومنین آپس میں سگے بھائیوں کے طریقے سے ہیں، حقیقی بھائیوں کے طریقے سے ہیں۔ تفسیر صافی میں روایت موجود ہے کہ مومنین آپس میں حقیقی بھائیوں کے طریقے سے ہیں۔ لہذا اگر ایک کو پریشانی ہوتی ہے تو دوسرا اپنی راتوں کی نیند کھو دیتا ہے، یعنی دوسرے کو راتوں کو نیند نہیں آتی، نہ یہ کہ دوسرا خوش ہو رہا ہو۔ تو لہذا تعاون کا مطلب کم از کم اگر آپ مادی اعتبار سے تعاون نہیں کر سکتے تو کچھ لمحے کے لیے احساس تو کر سکتے ہیں، کچھ لمحے کے لیے اس کے ساتھ شریک تو ہو سکتے ہیں، اس پہ غم کو دور کر سکتے ہیں، لفظوں سے، کلام سے، جس اعتبار سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بھائی کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو دوسرے بھائی کو چاہیے کہ اس کی مشکل کو دور کرنے کی ہر اعتبار سے کوشش کرے۔ کتنا عظیم مرحلہ ہے، کتنا بہترین مرحلہ ہے آپس میں تعاون، ایک دوسرے کی مدد، ایک دوسرے کی نصرت، ایک دوسرے کا تعاون کرنا، ایک دوسرے کی مشکل کو دور کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ امام علی رضا علیہ السلام آپ کے 8ویں امام ہیں۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من فرج عن مؤمن فکأنما، بلکہ ابھی اس پہ آؤں گا میں، من فرج عن مؤمن فرج اللہ عن قلبہ یوم القیامہ۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارے اور آپ کے 8ویں امام فرماتے ہیں من فرج عن مؤمن فرج اللہ عن قلبہ یوم القیامہ۔ اگر کوئی مومن کسی اپنے دوسرے مومن بھائی کی مشکل کو آسان کرے، اس کی پریشانی کو دور کرے، اس کی مصیبت اور بلا کو دور کرے، ایسے مشکل وقت میں اس کا ساتھ دے، تو اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کی مشکلات کو آسان فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن اس کی پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کے دل میں سرور کو داخل کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی روز قیامت، روز محشر، روز جزا اس کے دل کو خوش کرے گا اور اس کی مشکلوں کو آسان کرے گا۔ یہ دن عام دن نہیں ہے، یہ دن کوئی
روزانہ والا دن نہیں جو ہمارے روزانہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے اور چلا جاتا ہے، آج یہ تاریخ ہے کل فلاں تاریخ ہے، آج یہ دن ہے کل وہ دن ہے۔ یہ دن جس کی بات ہو رہی ہے ایسا دن نہیں ہے کہ آیا اور چلا گیا، بلکہ یہ عظیم دن ہوگا، ایک اہم دن ہوگا، جس کے بارے میں اللہ عز و جل قرآن کریم میں اس طرح ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اس دن کو یاد کرو، اس دن کی تیاری کرو، اس دن کے بارے میں غور و خوض کرو، اس دن کے بارے میں سوچو جس دن یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن بھائی بھائی سے فرار اختیار کرے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، جس دن ماں باپ فرار ہو جائیں گے، فرار اختیار کر لیں گے، نہ کوئی اولاد کی پرواہ کرے گا، نہ کوئی بچوں کی پرواہ کرے گا، نہ کوئی بیٹوں کی پرواہ کرے گا، نہ کوئی بیٹیوں کا خیال رکھے گا، بلکہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اس دن شوہر بیوی کی پرواہ نہیں کرے گا، اس دن باپ بچوں کی پرواہ نہیں کرے گا، اس دن بھائی بھائی کو نہیں دیکھے گا، اس دن باپ بیٹوں کا خیال نہیں کرے گا، اس دن ماں اولاد کا خیال نہیں کرے گی۔ عجیب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، عجیب ہائے اور واویلا ہوگی، ہر انسان اپنے نفس کے بارے میں سوچ رہا ہوگا، پناہ ملنی مشکل ہو جائے گی، چھوٹی چھوٹی سی نیکیوں کو ترسے گا، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی وجہ سے کہ کاش میں دنیا میں انجام دے لیتا، چھوٹی چھوٹی بھلائیوں کے بارے میں سوچے گا، اور چھوٹی چھوٹی بھلائیاں نیکیاں احسان پھر اور تقوی وہاں بہت بڑا بن جائے گا، بہت بڑی ہو جائیں گی۔ اس دن چھوٹی سی نیکی بھی بڑی مددگار ثابت ہوگی، جس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے فرار اختیار کرے گا، ماں اولاد سے، اولاد ماں سے، باپ بچوں سے، بچے باپ سے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ایسے عالم میں من فرج عن مؤمن فرج اللہ عن قلبہ یوم القیامہ۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دن اگر جس انسان نے اس دنیا میں، اس دنیا فانی میں، اس دنیا میں اگر کسی مومن کی نصرت، مدد، کسی مشکل کو آسان کیا ہے تو اس دن اللہ اس کی مشکلوں کو آسان کرے گا، اللہ اس کے دل کو سرور عطا کرے گا، اللہ اس کی مشکلوں کو دور کرے گا۔ اس کے بعد نبی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کلام پہ غور کیجیے، کیا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ من سعى حاجت اخیہ المؤمن، من سعى، من سعى، اوپر والی حدیث میں کیا تھا؟ من فرجا، جس نے مشکل آسان کی، ان مؤمن، کسی مومن کی، فرج اللہ عن قلبہ، اللہ اس کے دل سے، اللہ اس کی مشکلوں کو دور کرے گا روز قیامت۔ لیکن اس حدیث میں دیکھیے آپ، کوشش یعنی اس نے مدد ابھی نہیں کی ہے، اس سے مدد ہو نہیں پائی، من سعى، تو کوشش کرے۔ آپ طلاب علوم ہیں، طالبات ہمارے سامنے سن رہی ہیں، آپ سب پڑھتے ہیں، آپ طالب علم ہیں، من سعى، ابھی اس نے عمل نہیں کیا، کسی مومن کی مشکل حل نہیں کی، اس کے بس میں بھی نہیں ہے، حتیٰ مان لیجیے اس کے بس کی بھی نہیں ہے، وہ کر بھی نہیں سکتا، لیکن من سعى، جو کوشش کرے، سعی کرے، فی حاجت اخیہ المؤمن فکأنما عبد اللہ 9,000 سنہ۔ اللہ، کیا عظیم روایت ہے، وہ کیجیے آپ، جس نے کوشش کی، مدد نہیں کی، مشکل آسان نہیں کی، کوشش کی، من سعی، جس نے کوشش کی، جو کوشش کرے، ہاں، جس نے کوشش کی، کس بارے میں؟ فی حاجت اخیہ المؤمن، اپنے مومن بھائی کی مشکل کو حل کرنے کے لیے، اپنے بھائی کی مشکل کو یا اپنے بھائی کی حاجت کو پوری کرنے کے لیے، اپنے بھائی کی مشکل دور کرنے کے لیے،
فَكَأَنَّمَا عَبَدَ اللَّهَ تِسْعَةَ آلَافَ سَنَةٍ، تو گویا اس نے ایسا کیا کہ جیسے 9,000 سال اللہ عز و جل کی عبادت کی. اللہ 9,000 سال، اتنا اجر و ثواب، جیسے اس نے 9,000 سال اللہ عز و جل کی عبادت کی. 9,000 سال تو ہماری عمر بھی نہیں ہے. گویا ہم زندہ رہیں نہ رہیں ہمیں ثواب ملتا ہے، ہمیں اجر ملے گا. صرف کوشش کرنا، ہم نہیں کر سکتے کسی کام کو، ہم کسی دوسرے سے کرا سکتے ہیں. بالکل مدد کے لیے آئیے، کوشش کیجئے. ہماری کوئی بات سنتا ہے، ہم اس کو کہیں فلاں بھائی، فلاں مومن انسان، فلاں انسان مشکل میں مبتلا ہے، آپ اس کی مشکل آسان کر دیجئے. اس کو یہ ضرورت ہے، اس کی حاجت پوری کر دیجئے. تو اللہ عز و جل صرف اتنا کرنے پر کہ آپ صرف کوشش کر لیں اس کے لیے، چاہے مشکل آسان ہو یا نہ ہو، بات کی بات ہے. آپ نے کوشش کی، اگر آپ نے کوشش کی تو اللہ عز و جل آپ کو 9,000 سال، کون فرما رہا ہے؟ صادق و امین فرما رہے ہیں. عام انسان نہیں کہہ رہا ہے کہ ہوا میں بات کرنے والا کہہ رہا ہے، نہیں، یہ صادق و امین کہہ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا رسول تو کچھ کہتا ہی نہیں ہے، وہی کہتا ہے جو وحی ہوتی ہے. اللہ کی مرضی کے بغیر اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا رسول. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے. یاد رکھیے جو رسول فرما رہے ہیں وہ اللہ گویا کہلوا رہا ہے. یعنی مومن کی مدد کے علاوہ صرف کوشش، اگر کوئی کوشش ہے تو 9,000 سال کی عبادت کا ثواب اسے ملتا ہے. بہت سارے لوگ مثلا ایسے بھی مل جائیں گے آپ کو کہ آپ ان سے بات کرنا چاہیں، آپ ان سے کسی کام کے لیے کہیں کہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں. بہت سارے میں تو نماز پڑھنے جا رہا ہوں. حتیٰ بہت سارے ایسے آپ کے یہاں اسپتال جانا چاہتے ہیں، ہم چلیے ہمارے ساتھ کہ نماز پڑھ دوں پہلے. نہیں، ایسے وقت میں آپ پہلے مرد مومن کو یا مومن انسان کو یا کسی بھی انسان کو آپ پہلے اسپتال لے جائیے، نماز بعد میں پڑھیے. نماز کا وقت وسیع ہے، آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں. آپ مومن کی حاجت روائی کیجیے، اسے ضرورت ہے آپ کی، آپ کو ساتھ لے جانا چاہتا ہے یا آپ کو کوئی اور وسیلے سے آپ کی مدد چاہتا ہے تو آپ اس کی مدد کیجیے. نماز واقعی عظیم عبادت ہے، اہم عبادت ہے. لیکن کبھی بعض مقامات پر اہم اور مہم دیکھا جاتا ہے کہ انسان مر رہا ہو اور نماز کا وقت بھی نکل رہا ہو تو کس کی مدد کیا کرنا چاہیے؟ نماز پڑھنی چاہیے یا مومن کو بچانا چاہیے؟ بتائیے. آپ مومن کو بچانا چاہیے، نماز کی آپ قضا کیجیے. مومن حتیٰ اگر آپ کے وضو کرنے سے آپ کے پاس صرف اتنا پانی ہے کہ آپ وضو کر لیں یا نفس محترمہ کو بچا لیں، تو شریعت مقدسہ اسلامیہ کہتی ہے کہ آپ نفس محترمہ کو بچائیے اور وضو کے بدلے تیمم کیجیے. یہ انسان کی عظمت ہے، یہ عظمت، یہ ہے اسلام میں انسان کی عظمت اور اہمیت. یہ ہے اسلام، اور یہ ہے اسلام حقیقی کہ انسان کی عظمت کس قدر بیان کرتا ہے. لہذا اگر کسی نے کسی انسان کی مدد کی کوشش کی تو 9,000 سال کی عبادت کا ثواب اس کو اللہ عز و جل دے گا. اور کیسی عبادت، کیسے 9,000 سال؟ عام 9,000 سال نہیں. صائما نہارہ وقائما لیلہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عام 9,000 سال نہیں، بلکہ ایسے 9,000 سال کہ جیسے اس نے اس 9,000 سالوں کی پوری رات اللہ کی عبادت میں کھڑے ہو کے گزاری ہو اور پورے دن اللہ کے روزہ رکھنے میں گزارے. اللہ صائما نہارہ وقائما لیلہ. ایسی عظیم. لہذا کمزوروں کی مدد کرنا، بھائیوں کی مدد کرنا، بھائیوں کا خیال رکھنا، بھائیوں کی نصرت کرنا، یقیناً یہ بڑا اجر و ثواب کا حامل ہے. خلقت کی مدد کرنا، اللہ کی مخلوق پہ شفقت کرنا، اللہ کی مخلوق کے بارے میں سوچنا، ان کی نصرت کرنا، ان کی مدد کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیار ہیں، جنگ پہ جانا چاہتے ہیں. ایک شخص آ گیا، یا رسول اللہ عرفنی الدین کلہ، مجھے پورا سمجھائیے، مجھے دین پورا سمجھائیے، دین ہے کیا؟
پورا دین بتائیے، میں دین سمجھنا چاہتا ہوں۔ نبی تیار ہے جنگ پہ جانے کے لیے، ادھر یہ کہہ رہا ہے مجھے پورا دین سمجھائیے۔ اب نبی کیا کیا سمجھائیں؟ دین میں بہت کچھ ہے، نماز کی فضیلت بتائیں، روزے کی بتائیں، حج کی بتائیں، مومنین کی مدد کی بتائیں، دیگر پڑوسیوں کے حقوق بتائیں۔ کیا حضرت نبی اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سوال کے بغیر جواب کے چلا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین سمجھنا چاہتے ہو، الطاعت للہ والشفقت علی المخلوق ھذا الدین کلہ۔ کیا فرمایا آپ نے کہ اگر تو پورا دین سمجھنا چاہتا ہے تو اللہ کی اطاعت کرو، اور اس کی مخلوق یعنی جو ہے وہ مومن کی بات بھی نہیں ہے، ہاں مسلمان کی بات بھی نہیں ہے، اس کی مخلوق پر شفقت کرو، ھذا دین کلہ، یہ مکمل دین ہے۔ یعنی اللہ کی مخلوق کا خیال رکھو، اس سے محبت کرو، اس کی مدد کرو، اس کی نصرت کرو، اس کی مشکلات کو دور کرو، اور اللہ کی اطاعت سے آپ کا کوئی عمل باہر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس طریقے سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس طریقے سے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اس طریقے سے آپ دین میں رہنا چاہتے ہیں، تو یہ آپ واقعاً دین پر عمل کر رہے ہیں اور دین آپ کے ساتھ ہے۔ بس میں ایک روایت اور بیان کرتا ہوں۔ امام جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ کتنی عظیم بات ہے کہ جو آدمی تعاون کرتا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے، وہ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے یا اللہ کی راہ میں دیتا ہے یا مومن کی مدد کرتا ہے۔ امام نے روایت نقل فرمائی ہے اپنے آباء و اجداد سے۔ آپ فرماتے ہیں یعنی اصل فرمانے والے کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ راوی کون ہے؟ روایت نقل کون فرما رہے ہیں؟ امام صادق علیہ السلام۔ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السخی، بس میں تمام کر رہا ہوں، یہ آخری روایت ہے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ پہ درس تمام ہوتا ہے، وقت بھی اپنے منزل پہ پہنچ گیا۔ السخی قریب من اللہ، قریب من الناس، قریب من الجنہ۔ سخی انسان یعنی دوسروں کی نصرت کرنے والا، مدد کرنے والا، ان کو دینے والا، عطا کرنے والا، اللہ سے بھی قریب ہے، لوگوں سے بھی قریب ہے، اور جنت سے بھی قریب ہے۔ اللہ سے بھی قریب، لوگوں سے بھی قریب، اور جنت سے بھی قریب۔ اتنی عظمت ہے اس چیز، لوگوں کی مدد کرنا، انسانوں کی مدد کرنا، اپنے بھائیوں کا خیال رکھنا، اللہ سے بھی قریب کرے گا، انسانوں کے دل میں بھی اس کی عظمت ہوگی، اور جنت سے بھی قریب ہو جائے گا۔ اور بخیل کے بارے میں فرماتا ہے کہ بخل کرے، کوئی نصرت نہیں، کوئی مدد نہیں، کسی کا خیال نہیں، بس اپنے اپنے بارے میں سوچ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں بل بخیلو بعید من اللہ، بخیل اللہ سے دور ہے، بعید من الناس، لوگوں سے بھی دور ہے، سے دور، اور ایک چیز سے قریب ہے۔ امام رسول فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بخیل بعید ہے اللہ سے، بخیل بعید ہے لوگوں سے، قریب من النار، ایسا انسان جو لوگوں کی مدد نہیں کرتا، بخل کرتا ہے، تو ایسا انسان سے دور، نہ اللہ اس سے محبت کرتا، نہ لوگ اس سے محبت کرتے، اور قریب کس سے ہے؟ لہذا پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں، پروردگارا ہم سب کو آتش جہنم سے نجات عطا فرما، ہم سب کا حشر و نشر محمد و آل محمد علیہ السلام کے ساتھ فرما، ہم سب کو اعمال صالحہ وزالہ توفیق عطا فرما، پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما۔ مولا ولی سرپرست امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آپ علیہ السلام کے انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم۔ اور محمد وعجل فرجهم۔ شکریہ آغا، شکریہ
بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیرہ.